ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تجھ سے در در سے سگر سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما سرمدا ابدا، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، خطبہ معصورہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ترجمہ سے دو چیز ذہن میں آئی، ایک یہ کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے. تو پھر بات یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ سے کس طرح ڈرنا ہے اور کون لوگ سچے ہیں کہ ان کے دامن کو پکڑا جائے. تو ہمیں یہ بات پتہ کیسے چلے گی؟ اگر ہم اپنا دماغ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے. اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے والے رہتے ہیں اور ہم اپنے سمجھ سے وہ کام صحیح کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ کام بالکل درست ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن سامنے والا ہماری رہنمائی کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ابتدائی زمانے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرا دوست سب سے بہتر ہے، وہ بڑا متقی ہے، وہ بڑا پرہیزگار ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. لیکن ہماری غلطی کو دوسرا لوگ دور کر دیتے ہیں. وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ جس سے دوستی کیے ہوئے ہیں، آپ جسے متقی سمجھ رہے ہیں، آپ جسے پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں وہ بڑا نیک ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو بڑا حرامی قسم کا آدمی ہے.
آپ کو جانکاری نہیں ہے، آپ نے اپنے دماغ سے سوچ لیا تھا۔ اگر ہم اپنے دماغ سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ سے اس طرح ڈرنا ہے، ہم اپنے دماغ سے فیصلہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے محبوب ہیں، ان کے ساتھ ہو جایا جائے، تو ممکن یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ سے فیصلہ کریں تو کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اے قرآن مقدس ذرا تو بتا متقی کون لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں، ان کے دامن کو تھامنا ہے۔ قرآن سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے قرآن نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن مقدس ذرا یہ تو بتا کس کے دامن کو تھامنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کون بندے ہیں، ان کے دامن کو تھام کر کامیاب ہونا ہے۔ تو قرآن مقدس ہمیں جواب دے گا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے ساتھ ہو جائے تو تو کس کے ساتھ ہونا چاہتا ہے؟ تو علماء کے ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر کوئی بندے ہیں تو کوئی اور نہیں بلکہ علماء ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اب قرآن سے پوچھا جائے، اللہ نے فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے قرآن سچے کون لوگ ہیں؟ ہم اپنے دماغ سے فیصلہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط فیصلہ کر لیں، تو ہماری رہنمائی فرما دے، ہماری رہنمائی فرما دے۔ تو قرآن ہمیں جواب دیتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کرنا چاہتا ہے تو نبیوں کے ساتھ ہو جا، صدیقین کے ساتھ ہو جا، شہداء کے ساتھ ہو جا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جا، اس لیے کہ جب تو ان کے ساتھ ہو جائے گا تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مقدس جواب دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے یہ کون لوگ ہیں۔ قرآن مقدس ہمیں جواب دے رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں اشد علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کے لیے رکوع کرتے ہوئے، اللہ سے فضل چاہتے ہوئے تم ان کو دیکھو گے۔ قرآن ہمیں جواب دے گا، قرآن نے جواب دیا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اسی کے متعلق تھوڑی سی بات کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ قرآن نے کہا من النبیین، نبی لوگ متقی ہیں، نبی کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا نبی کے لیے عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اپنے عبادت کی بدولت وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے چن لے اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ نبی ہونے کے لیے عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات عبادتیں کیا کرتے تھے، اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ آقا کریم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، آقا کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ کوئی اور نبی کی بات نہیں بلکہ سید الانبیاء کی بات ہے۔ کون نبی کی بات ہے؟ وہی نبی کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، آسمان و زمین کو نہ بناتا، وہی نبی کی بات ہے۔ آدم صفی اللہ کو بھیجا گیا، ان کو بھیجنا تھا، نوح نبی اللہ کو بھیجا گیا، ان کو بھیجنا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ ان کو بھیجنا تھا۔ ساری کائنات کو سجایا گیا اسی نبی کے لیے، اور سیدہ کائنات فرماتی ہے راتوں رات عبادتیں کیا کرتے تھے، پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اب قرآن مقدس کہتا ہے والصدیقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ ہیں کون لوگ ہیں؟ قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کی شان بڑی اعلیٰ ہے،
اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن مقدس میں صحابہ کرام کی بارہا مقام پر اللہ نے شان بیان فرمائی ہے. اور نبی کریم نے بھی فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کے دامن کو تھام لوگے کامیاب ہو جاؤ گے، جن کے دامن کو تھامو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اب مختصر سے ذرا سنیے، اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ کرام ہیں، لیکن ایک ذات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہے. کون عمر فاروق؟ وہی عمر فاروق کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا. کون عمر فاروق اعظم؟ وہی عمر فاروق اعظم کی جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تم نبی ہوتے. کون عمر فاروق اعظم کہ جن کو دیکھ کر اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالی شراب کی بوتل کو دودھ میں بدل دے اور کہے میرے عمر کے سامنے میں اس کو رسوا ہونے نہیں دوں. کون عمر فاروق اعظم کہ اپنے تو اپنے غیروں نے کہا تھا اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا، پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی. کون عمر فاروق اعظم؟ یہی عمر فاروق اعظم. لیکن اتنا مقام پانے کے بعد اللہ کے محبوب سے جنت کا مزدہ سن پانے کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں گئے. یہ عمر فاروق جن کا مقام یہ گئے، اللہ کے محبوب نے دعا فرمایا تھا مولا تبارک و تعالی عمر یا ابو لہب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. تو جن کے حق میں دعا قبول ہوئی وہ عمر فاروق اعظم ہے. لیکن اتنا مقام پانے کے بعد، اتنا مرتبہ پانے کے بعد، اللہ کے اتنے مقبول ہونے کے بعد، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرما رہے ہیں اے کاش عمر کی ماں عمر کو نہ جانتی کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑتا. اے کاش عمر ایک ٹن کا ہوتا کہ ہوائیں آتی عمر کو اڑا اڑا کر ادھر ادھر لے کر جاتی. بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عمر کی پیشی نہ ہوتی. عمر اپنے رب کے سامنے کس طرح حاضر ہوگا؟ یہ عمر فاروق اعظم ہے. کتنا خوف ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچے کون لوگ ہیں؟ ان کے ساتھ ہونا ہے، یہی لوگ ہیں. صحابہ کرام سب کی شان بڑی نرالی ہے، بس متعدد ناموں کو شمار کرنا ہے. ایک نام حضرت مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا آپ کا نام ہے. مولا کائنات ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. صحن میں آپ بیٹھ کر سوکھی روٹی کھا رہے تھے. ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تھوڑا کھانے کے لیے دے دیجئے، بڑی بھوک لگی ہے، بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا تمہیں بھوک لگی ہے، ایک کام کرو، سامنے جو ایک دروازہ دکھائی دے رہا ہے تم اس دروازے میں چلے جاؤ، جا کے دستک دینا، ایک جوان لڑکا اندر سے باہر آئے گا، تم اس سے کہنا وہ تمہاری مدد کر دے گا. وہ جو سائل تھا وہ جب مولا کائنات کی بات سنتا ہے جا کر دروازے پر دستک دیا. دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازہ کھولا گیا. اندر سے ایک نوجوان خوبصورت لڑکا نکلتا ہے، پوچھتا ہے کہیے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے. تو حضرت جو اندر سے دروازہ کھول کر آئے تھے ایک پلیٹ میں کھانا لے کر آتے ہیں. کھانا لے کر آئے، انہوں نے کھایا اور کھانے کے بعد پھر کہنے لگے ایک پلیٹ اور کھانا ہو تو دے دو. ایک ضعیف شخص وہاں باہر بیٹھ کر سوکھی روٹی کھا رہا ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اس گھر کا مالک ہے، میں ان کا بیٹا حسن ہوں. یہ مقام و مرتبہ اللہ سے کس طرح ڈر رہے ہیں. کی شان یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا لولا عمر علی اللہ لک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. لیکن اس کے بعد اللہ سے کس طرح ڈر رہے ہیں، اللہ کو کس طرح راضی کر رہے ہیں. اگر ان کو پھیلایا جائے تو بڑی طویل گفتگو ہوگی، لیکن مختصر میں آئیے سنتے ہیں کون لوگ متقی ہیں. اللہ کے نبی ہیں، ان کے دامن کو تھامنا ہے. صحابہ کرام ہیں، ان کے دامن کو تھامنا ہے. صالحین اعظام ہیں، ان کے دامن کو تھامنا ہے. اور بغداد کی سرزمین پر آرام فرمانے والے غوث الاعظم محبوب سبحانی تندیل نورانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دامن کو تھامنا ہے. اور جب ان کے دامن کو تھام لے
گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ لوگ سچے ہیں. کتنے سچے؟ اچھا صرف ان کے دامن کو تھامنا ہے اور تھام کر عیاشیوں میں نہیں پڑے رہنا ہے, بلکہ دامن کو تھام کر اس طرح رہنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بدل لینا ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا, لیلا اور مجنو کا. لیلا اور مجنو, کوئی بھی شخص رہے وہ لیلا اور مجنو کو نہ جانے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج کے زمانے میں تو لیلا مجنو ہے نہیں, لیکن لوگ عرفاً کہتے ہیں کہ ان کی محبت تو لیلا مجنو کی طرح ہے, ایک دوسرے کے پاگل ہیں. اچھا ایک زمانہ یہ تھا, یہ صرف چٹکلے بازی نہیں بلکہ لیلا مجنو زندہ بھی تھے. لیلا مجنو زندہ تھے. مجنو جو تھا وہ بڑا غریب تھا, لیلا سے بڑی محبت کرتا تھا, بڑی محبت کرتا تھا. اور لیلا جو تھی وہ ملکہ تھی, بڑی مال و دولت والی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ لیلا کے دربار پر بہت سارے سائل آئے مانگنے کے لیے, اور مانگتے مانگتے وہ لوگ لیلا کو طلب کرنے لگے, یعنی اپنے عشق کا اظہار کرنے لگے کہ ہم لیلا سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیلا سے بڑی محبت کرتے ہیں. لیلا کی جو خادمہ تھی وہ اندر گئی اور جانے کے بعد لیلا سے کہنے لگی کہ لیلا ہم تو سمجھتے تھے کہ تجھ سے محبت کرنے والا ایک شخص ہے, تجھ سے پیار ایک شخص کرتا ہے, لیکن معاملہ تو بڑا عجیب و غریب نظر آ رہا ہے. تجھ سے محبت کرنے والا ایک شخص نہیں بلکہ بہت سارے لوگ تجھ سے محبت کرنے والے ہیں, اور وہ تیرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیلا نے جب یہ سنا تو لیلا کے گھر میں اس وقت حلوہ بنا ہوا تھا. لیلا کے گھر میں حلوہ بنا ہوا تھا. لیلا نے کہا اچھا ایسی بات ہے, ایک کام کرو, ایک پلیٹ پہ حلوہ لے لو اور حلوہ لے کر جاؤ اور جا کر کہو کہ لیلا کا جو مجنو ہے وہ آئے اور اس میں سے لے کر کھا لے. وہ خادمہ پلیٹ پر حلوہ رکھتی ہے, ڈھانکتی ہے, ڈھانکنے کے بعد باہر نکلی اور نکلنے کے بعد اعلان کرنے لگی لیلا کا مجنو کون ہے, آؤ لیلا نے تمہارے لیے کچھ بھیجا ہے. جب یہ بات سنا تو سب نے سوچا کہ اب چلو بڑی اچھی چیز ملے گی. سب چیخ چیخ کر کہنے لگے ہم لیلا کے مجنو ہیں, ہم لیلا کے مجنو ہیں, یقیناً لیلا نے ہمارے پاس یہ چیز بھیجا ہوگا. سب آگے بڑھے, آگے بڑھ کر سب نے حلوہ کھایا. سب حلوہ کھا چکے تو وہیں پہ ٹھہرے رہے. وہ خادمہ اندر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یقیناً تجھ سے محبت کرنے والا ایک شخص نہیں بلکہ تجھ سے محبت کرنے والی تو ایک جماعت ہے, امیر غریب فقراء سب تجھ سے محبت کرتے ہیں, تجھ سے محبت کے لیے تیرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب لیلا نے یہ سنا تو کہا کہ نہیں, مجھ سے محبت کرنے والے سب نہیں ہیں, میرے لیے جان دینے والے سب نہیں ہیں, مجھ سے سچا عشق کرنے والے سب نہیں ہیں, بلکہ ایک شخص ہے. پھر لیلا نے کیا کہا, اچھا تمہیں آزمانا ہے, تمہیں یقین نہیں ہوتا ہے تو ایک کام یہ کرو, ایک پلیٹ لے کر آؤ. ایک پلیٹ لائی گئی. لیلا نے اس پلیٹ میں چھری کو رکھ دیا, چھری کو رکھا اور کہا کہ اب باہر جاؤ اور جا کر کہنا کہ لیلا نے کہا ہے کہ میرا مجنو کون ہے وہ آئے اور اپنے گوشت کا ایک لوتھڑا دے دے. وہ خادمہ چھری لے کر باہر گئی. پلیٹ کو سب نے دیکھا, اب سب سوچنے لگی ابھی تو میٹھا ملا ہے, اب نمکین بھی ملے گا. سب کے منہ میں پانی آ گئے اس لیے کہ حلوہ کھا چکے تھے. اور یہ دیوبندی وہابی حرام خور جو ہے یہ جب حلوہ کھاتے ہیں تو ان کو بڑا مزہ بھی آتا ہے, پھر اسی لیے وہ سوچتے ہیں کہ اب حلوہ تو ملا ہے ملیدہ بھی مل جائے, ملیدہ تو ملا ہے کھچڑا بھی مل جائے, ان کے منہ میں پانی آتا رہتا ہے. اسی طرح سب نے دیکھا تو سب سوچنے لگے کہ اچھا چلو ابھی حلوہ کھائے ہیں, اب لگ رہا ہے کچھ نمکین ملے گا. تو پھر اسی خادمہ نے اعلان کیا لیلا کا مجنو کون ہے, آگے آئے اور لیلا کے لیے آگے آ کر وہ لیلا سے محبت کا اظہار کرے. سب آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, سب کہنے لگے ہاں ہم لیلا کے مجنو ہیں, ہاں ہم لیلا کے مجنو ہیں, ہاں ہم لیلا کے مجنو ہیں. اچھا اب لیلا نے بھیجا کیا ہے, اب پلیٹ کے اندر کیا ہے؟ تو خادمہ نے کہا لیلا نے اس میں چھری بھیجا ہے. لیلا کی خواہش ہے کہ تم میں سے جو سچی محبت کرتا ہے مجھ سے وہ اپنے جسم سے گوشت کا ایک لوتھڑا دے دے. تب نے یہ سنا تو سب ڈر گئے کہ ہم تو سوچ رہے تھے حلوہ کھانے کے بعد اب نمکین ملے گا, منہ کا ذائقہ ایک دم اچھا ہو جائے گا, لیکن اب تو حلوہ کھا کر جسم کا گوشت دینا پڑ رہا ہے. تو سب بھاگنے لگے, کہے کہ نہیں ہم لیلا کے مجنو نہیں ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے. کوئی لنگی اٹھا کے بھاگ رہا ہے, کوئی جبہ اٹھا کے بھاگ رہا ہے, کوئی اپنے پیجامے کو اٹھا کر بھاگ رہا ہے. سب بھاگنے
بانٹنا شروع کر دیے. ایک شخص بچ گیا تھا, بڑا غریب تھا, بڑا کمزور تھا, بڑا دبلا تھا, اس کے سر کے بال پر مٹیاں لگی ہوئی تھی, داڑھی اس کی جو تھی وہ گرد آلود تھی. وہ آگے بچ گیا اور وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا, خادمہ لیلا نے کیا کہا ہے, لیلا کی خواہش کیا ہے؟ خادمہ کہنے لگی, لیلا نے کہا ہے کہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ اپنے جسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا دے دے. جب اس نے سنا, کہا اچھا لیلا نے یہ کہا ہے, اچھا بتاؤ گوشت کا ٹکڑا کہاں کا دینا ہے؟ جب خادمہ سے یہ سوال کیا, خادمہ کہنے لگی, لیلا نے تو یہ نہیں بتایا ہے کہ کون سا ٹکڑا دینا ہے. وہ مجنو کہنے لگا, ارے یار ایسی بات ہے تو ہم کون سے گوشت کا ٹکڑا دے؟ کہیں ہو سکتا ہے ہم اپنے ہاتھ کے گوشت کا ٹکڑا دے. لیلا کہے نہیں, پیر کا چاہ رہا تھا, ہم اپنے پیر کا دے. لیلا کہنے لگے نہیں, سینے کا چاہ رہا تھا, ہم اپنے سینے کا دے. لیلا کہہ دے نہیں, ہمیں دماغ چاہ رہا تھا, ہم کچھ دیں گے. ہو سکتا ہے لیلا کی کوئی دوسری خواہش ہو. تم ایسا کرو, میرے جسم کے تمام حصے کا تم ٹکڑا لیتے جاؤ. میں پیر کا بھی دے رہا ہوں, میں ہاتھ کا بھی دے رہا ہوں, میں اپنے سر کا بھی دے رہا ہوں, میں اپنے پیٹ کا بھی دے رہا ہوں, میں اپنے پیٹھ کا بھی دے رہا ہوں. اپنے جسم کے ہر حصے سے ایک ٹکڑا لے رہا ہوں, تمہیں دے رہا ہوں. چھری لیا, کاٹنا چاہا. خادمہ ڈر گئی, چیخنے لگی, چلانے لگی. اندر جا کر کہا, ملکہ ہم تو کہتے تھے, ہم تو سمجھتے تھے تجھ سے سب محبت کر رہے ہیں, لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. تجھ سے ایک محبت کرتا ہے, سچی محبت کرتا ہے, جان دینے کے لیے تیار ہے, اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ تو تمہارے لیے اپنے جسم کے ہر حصے کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار ہے. جب لیلا نے سنا تو کہنے لگی, ہاں میں یہ جانتی تھی کہ مجھ سے محبت جو یہ کرتا ہے وہ ایک ہے جو اپنی جان بھی دے دے گا, اپنے تمام چیزوں کو قربان کر دے گا. اسی لیے میں نے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا, محبت کا دعویٰ کرنے والے سب ہوتے ہیں, سچا بھی ہوتا ہے جو محبوب کے دعویٰ کرتا ہے, سچا وہ ہوتا ہے. اور ہم کون ہیں, غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم کون ہیں, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم کون ہیں, مخدوم مشرف کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم کون ہیں, اولیاء کرام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. ہم کون ہیں, امام احمد رضا کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب ان کے طریقے پر عمل کرنے کی بات آتی ہے, لنگی اٹھا کر بھاگ گئے, ہم نے دامن تھام لیا ہے, اب طریقے پر تم عمل کرو. ہمارا معاملہ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے کس طرح ڈرنا ہے, جس طرح اولیاء کرام ڈرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا ایک شخصیت ایسی بھی ہے, رمضان کا مہینہ تھا, روزہ رکھے ہوئے تھی, دریائے دجلہ کو پار کرنا پڑا, ایک سیب بہہ کر آیا, سب نے سنا ہوگا. لیکن بزرگوں کے واقعات میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے, وہ محبت رکھی ہے. پورے زندگی سنتے رہو, کبھی باسی نہیں ہوتا ہے. آج کی روٹی کل کھائیں گے تو باسی ہو جائے گی, کہیں گے کہ نہیں مزہ نہیں آ رہا ہے, سب چور ہو رہی ہے, سالن میں گر جا رہی ہے. لیکن اولیاء کرام کی ذات ایسی ہے, جب ان کا ذکر کرو تب تازی لگتی ہے. لگ رہا ہے کہ آج ہی یہ معاملہ ہوا ہے. ایک ذات ایسی بھی تھی, جب دریائے دجلہ کو پار کرنا پڑا, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, سیب کو اٹھایا, اٹھا کر کھا لیا. کھانے کے بعد دل نے آواز دیا, اتنا عظیم جرم کر دیا, اتنا بڑا جرم کر دیا, مالک کے اجازت کے بغیر تو نے ایک سیب کھا لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ذلیل ہو جائے, تیرے اعمال رسوا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تو رسوا ہو جائے. اس کے دل نے جب یہ جھنجھوڑا, وہ کیا کرنے لگا, دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا. چلو تلاش کر لیتے ہیں, تلاش کر لیتے ہیں. ہم لوگوں جیسے وہ نہیں تھے. ہم لوگوں کو 500 کی نوٹ ملتی ہے, 5 روپیہ غریب کو دیا اور جتنا بچا سب جیب میں, غریب کو دے دیا, اب تو معاملہ حل ہو گیا ہے. ہم لوگ جیسے نہیں تھے. وہ کون تھے, اللہ والے تھے. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو, ان کے ساتھ ہو جاؤ. ایسے لوگ تھے. جب ایسا معاملہ ہوا, دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے. پھر دیکھا کہ ایک درخت ہے, اس کی شاخ دریا کے اوپر لٹکی ہوئی ہے, اس کے شاخ پر بہت پکے پکے سیب لٹکے ہوئے ہیں. جب سیب کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ لگ رہا ہے اسی درخت کا سیب اس میں گر گیا تھا, اسی لیے اسی درخت کے سیب کو میں نے کھایا ہے. تو جب انہیں یقین ہو جاتا ہے, وہ اس باغ کے مالک کو تلاش کرتے ہیں. تو لوگ بتاتے ہیں اس باغ کے مالک جو ہیں بڑے نیک ہیں, خدا والے ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں. اندر گئے, جانے کے بعد دست بوسی فرمایا اور فرمانے کے بعد کہنے لگے کہ حضور مجھ سے بڑا جرم ہو گیا ہے.
کہتے کہ اچھا جرم کیا ہوا ہے؟ کہا کہ آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، میں روزے سے تھا، میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا ہے، آپ میرے جرم کو بخش دیں، آپ میرے خطاؤں کو معاف کر دیں۔ جب وہ سنتے ہیں ولی را ولی نشناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے، جب وہ بزرگ ان کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ میں تمہارے جرم کو بھی نہیں بخشوں گا، ہاں ایک کام کرو گے، ایک شرط ہے، ایک شرط جب عمل کر لو گے تب تمہارے جرم کو بخش دوں گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہنے لگے وہ شرط یہ ہے کہ میرا یہ جو تم باغ دیکھ رہے ہو نا، 10 سال تک تمہیں اس باغ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ ایک سیب کھایا ہے، ایک سیب، لیکن کیا 10 سال تک باغ کی خدمت کرنا پڑے گا۔ ان کے دل میں خیال ہے 10 سال تک باغ کی خدمت، لیکن پھر ان کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے، نہیں 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 خدمت کر لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت رب کی بارگاہ میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ کہتا ٹھیک ہے حضور، 10 سال تک باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار۔ 10 سال تک باغ کی خدمت کرتے رہے۔ 10 سال کا جب زمانہ گزر گیا، پھر اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ نے کہا تھا 10 سال تک باغ کی خدمت کرو گے، تمہارے جرم کو بخش دوں گا۔ آج 10 سال کا زمانہ ہو گیا ہے، کیا میں نے جو سیب کھایا تھا وہ آپ نے بخش دیا ہے اس کے جرم کو؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں نہیں ابھی نہیں بخشا ہے، ایک میری شرط اور بھی ہے، تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گا، لیکن ہاں ذرا سن لو میری لڑکی کیسی ہے، میری لڑکی آنکھ سے اندھی ہے، میری لڑکی گونگی ہے، میری لڑکی لولی ہے، میری لڑکی لنگڑی ہے، میری لڑکی گونگی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جب یہ سنتے ہیں، سننے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ یار ایک سیب کھایا ہے، ایک سیب کھا کر ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا پڑے گا، پوری زندگی گزارنا پڑے گا، کیسا ہو جائے گا، ارے اس طرح کیسے کام چلنے والا ہے۔ لیکن ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا، کیوں نہ جھنجھوڑتی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ میں خیال آیا زندگی تو فانی ہے، مر کے چلے جانا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، جنت باقی رہنے والی ہے، دوزخ باقی رہنے والی ہے، حشر نشر حساب کتاب سب تو باقی رہنے والا ہے، چلو ٹھیک ہے دنیا تو کٹ جائے گی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد آپ جب رات میں جاتے ہیں، دیکھا بڑی خوبصورت لڑکی، بڑی حسین و جمیل لڑکی، چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، چہرے سے نور کی شعاعیں روشن تھی۔ جب آپ دیکھتے ہیں، دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ ڈرنے کے بعد آپ گئے اور کہنے لگے حضور آپ نے تو کہا تھا میری لڑکی اندھی ہے، میری لڑکی گونگی ہے، میری لڑکی لنگڑی ہے، میری لڑکی لولی ہے، لیکن آپ کی لڑکی تو بڑی حسین و جمیل ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی دوسری لڑکی اندر کوئی دوسری لڑکی اندر بیٹھی تھی، میں غلط روم میں چلا گیا؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں نہیں نہیں تم صحیح روم میں گئے ہو، میں نے جو یہ کہا تھا میری لڑکی اندھی ہے تو میری مراد یہ تھی میری لڑکی نے کبھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے جو یہ کہا تھا میری لڑکی لولی ہے، میری لڑکی نے کبھی اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا میری لڑکی گونگی ہے، میری لڑکی نے کبھی اپنے زبان سے نازیبا کلمات نہیں نکالے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا میری لڑکی بہری ہے، میری لڑکی نے اپنے کانوں سے کبھی کسی کی چگلی نہیں سنی ہے، کبھی برائی نہیں سنی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا میری لڑکی لنگڑی ہے تو میری لڑکی یہ جو لنگڑی ہے اس سے مراد میری یہ تھی میری لڑکی کبھی گناہوں کی طرف نہیں گئی، میری مراد یہ تھی۔ اللہ اکبر! جب لڑکی ایسی رہے کہ آنکھوں سے گناہ نہ کرے، لڑکی ایسی رہے ہاتھوں سے گناہ نہ کرے، لڑکی ایسی رہے اپنے زبان سے گناہ نہ کرے، لڑکی ایسی رہے اپنے کردار سے گناہ نہ کرے، لڑکی ایسی رہے اپنے سیرت سے گناہ نہ کرے، لڑکی ایسی رہے کہ اللہ کی فرما بردار رہے، لڑکی ایسی رہے رسول اللہ کی فرما بردار رہے، لڑکی ایسی رہے اپنے والدین کی فرما بردار رہے۔ جب ایسی لڑکی رہتی ہے اور لڑکا کیسا رہے، ایک سیب کے لیے 10 سال تک باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لڑکا ایسا رہے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ کر تیار کر دے، لڑکا ایسا رہے کہ تو نے گناہ کر دیا ہے، چل ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ جب لڑکا ایسا ہوتا ہے، لڑکی ایسی ہوتی ہے تو اولاد جو پیدا ہوتی ہے غوث اعظم کہتے ہیں نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب باپ ایسا ہوتا ہے، جب ماں ایسی ہوتی ہے تو اولاد غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی ہے۔ بے شک بے جب شک باپ پرہیزگار، ماں پرہیزگار رہتی ہے، اولاد غریب نواز جیسی پیدا ہوتی ہے۔ بے شک جب ماں نیک ہوتی ہے، اولاد محبوب
الہی نظام الدین اولیاء جیسی پیدا بے شک جب سبحان والدین اللہ نیک ہوتے ہیں اولاد پیدا ہونے والے امام احمد رضا کہلاتے ہیں سبحان جو اللہ وقت کے اعلیٰ سبحان حضرت اللہ بے کہلاتے شک ہیں جب والدین نیک ہوتے ہیں اولاد حجت الاسلام کہلاتی ہے جب والدین نیک ہوتے ہیں اولاد مفتی اعظم کہلاتی ہے جب والدین نیک ہوتے ہیں تو ایک نام ایسا ہے کہ اولاد ازہری میاں تاج الشریعہ کہلاتی ہے سبحان اللہ سبحان والدین کے اللہ لیے والدین کا جو دخل ہوتا ہے اولادیں نیک ہوتی ہیں آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے اچھا ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو غلط کام یہ ہے کہ لڑکا اگر لڑکی کی محفل میں چلا جائے بڑا حرامی بڑا چھندرا اس سے زیادہ حرامی کوئی ہے ہی نہیں لیکن لڑکوں کی محفلوں میں لڑکیاں جاتی رہیں کوئی جرم نہیں ہے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے لڑکی لڑکا کو نہیں دیکھے گا یہ ہمارا معاشرہ ہے ہمارا معاشرہ یہ ہے آج ربیع الاول شریف پر جلوس نکلتا ہے جلوس میں کیا ہوا سب دیکھنے جا رہے ہیں نہیں ہم تو نقاب میں ہیں ہم سے پردہ نہیں ہے پردہ ہے جب تمہارا کردار اچھا نہیں رہے گا بعد میں رونا مت کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی ہے کردار ایسا رہے گا بعد میں پریشان مت ہونا کہ ہماری زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے جب تم رسول اللہ کی اہلیہ محترمہ کی طریقے پر عمل کرو گی اور تم رسول اللہ کے سنتوں پر عمل کرو گے تو اولاد نیک پیدا ہوگی اور پیدا ہونے والی فاطمۃ الزہرا جیسی تمہاری لڑکی رہے گی جب تم فرما بردار رہو گے تم عمل کرنے والے رہو گے تو تمہاری اولاد بڑی نیک ہوگی بڑی پرہیزگار ہوگی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی لیکن اس کے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں ہم رسول اللہ کے طریقوں پر چلیں اللہ کے محبوب نے کس طریقے کو اختیار کیا ہے اس طریقے پر عمل کریں اللہ اکبر والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں حافظ نہیں ہوں اس لیے مجھے قرآن کی آیتیں بڑی دیری میں یاد ہوتی ہیں تو آیتیں یاد نہیں ہیں بہرحال 17 یا 18 مقام پر اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمام جرموں کو بخش دیں گے لیکن ہمارے ساتھ اگر کوئی شرک کرے گا شرک کو اللہ نہیں بخشے گا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اسے جہنم میں رہنا پڑے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی جہاں لوگوں سے کہتا ہے کہ میری وحدانیت کا اقرار کرو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وہیں اللہ کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہرحال یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا اولاد کون ہوتی ہے غوث اعظم جیسی ہوتی ہے کیسی اولاد ہوتی ہے جب اتنی پرہیزگار ہوتی ہے اتنی متقی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرنے والی ہوتی ہے تبھی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تھا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو پہلے کے پہلے بعد کے بعد سب نے اپنی گردنیں جھکا دی تھی اور کہا بل علی الرأس والعین اے غوث اعظم آپ کا قدم مبارک ہمارے گردنوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے سبحان اللہ بہت خوب ایسے پرہیزگار ہوتے ہیں ایسے متقی ہوتے ہیں غوث اعظم کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں غوث اعظم کون ہے ہم اگر غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں تو بڑا اچھا مطلب بہت نیا کام نہیں کر رہے ہیں بہت نیا کام نہیں ہے یہ اس لیے کہ غوث اعظم کا ذکر تو سب نے کیا ہے صحابہ کرام کے دور میں غوث اعظم کا ذکر ہوا حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں حضرت مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عمر اے علی جب میرے بعد میرا ایک عاشق اویس سے ملاقات ہو تم اس کو میری چادر دے دینا اس سے میرا سلام کر دینا اور تم اس سے کہنا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ میری امت کے مغفرت کے لیے دعا کرو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت مولا کائنات کی جب ملاقات ہوئی سلام ہوا مصافحہ معانقہ ہوا اور کہا رسول اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے تو اچھا ایک بات یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے تو ایک بات اور سن لے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم اپنی محفلوں میں حضرت اویس کرنی کا ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے میرا اویس مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے میرا اویس مجھ سے بڑی محبت
کرتا ہے. تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اویس آپ سے اتنی محبت کرتا ہے تو آپ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جبکہ صحابی کا مقام یہ ہے چاہے جتنا بڑا ولی رہے, چاہے جتنے بڑے غوث اعظم رہے, چاہے جتنے بڑے اللہ کے نیک پرہیزگار بندے رہے, کسی بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ وہ آپ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ کی مقدس جماعت, تم کہتے ہو کہ اویس مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہا ہے, اویس مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اچھا سنو, معاملہ یہ ہے اویس کی ماں بڑی بیمار ہے, اویس اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے. اب دیکھو حضرت اویس کرنی اپنے ماں کی خدمت کے لیے جب رسول اللہ سے ملنے کے لیے نہیں جاتے ہیں تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہاں سے برکت ملی, کہاں سے فیض ملا؟ یہی فیض ملا, والدین کی خدمت کر رہے تھے تبھی تو آقا کریم ذکر کر رہے ہیں. اچھا حضرت اویس کرنی سے جب ملاقات ہوئی آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کو اپنی چادر دی ہے, رسول اللہ نے سلام کہا تھا. اچھا جواب دے دیا گیا. پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا اویس سے کہنا امت محمدیہ کے مغفرت کی دعا کرو. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں آپ سجدے میں گر جاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگتے ہیں. غیب سے ندا آتی ہے اے اویس تم دعا کر رہے ہو, میں نے تمہارے سجدے کے بدلے میں آدھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بغداد کی سرزمین پر میرا ایک محبوب رہے گا, جب وہ میرے محبوب کے امتیوں کے لیے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کی برکت سے آدھی امت کو بخش دوں گا. یہ غوث اعظم ہے, یہ غوث کہاں ذکر ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام کی بارگاہ میں ذکر ہو رہا ہے غوث اعظم کا. یہ شان تبھی تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے تھے دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے تھے دل میں میرے آقا تیرا. یہ غوث اعظم ہے, یہ غوث اعظم. بس ایک واقعہ اور سن لیں پھر اس کے بعد اپنی گفتگو تمام کروں گا. غوث اعظم کی شان کیا ہے ہم ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, تو بہت نیا کام نہیں کر رہے ہیں, ان کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہا, ہمیشہ سے ہوتا رہا. ایک نام حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ ہے. آپ عراق کے ولیوں کے سردار, آپ کا لقب کیا تھا؟ امیر الاولیاء, سید الاولیاء, شیخ الاولیاء. اور آپ کا مقام یہ کہ آپ کے مریدوں میں 70 بادشاہ تھے, 70 بادشاہ, اور وہ بادشاہ آپ کے جھنڈے کے نیچے چلا کرتے تھے, بڑا ادب آپ کا کرتے تھے. حضرت محمد کاکیس بغداد کی سرزمین پر خطاب کیا کرتے تھے, اور آپ کی شان یہ کہ حضرت اعزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا بیان یہ ہے کہ میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی مجھے. آقا کریم کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد کاکیس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, آقا کریم کہتے ہیں اے اعزاز تو اس شخص کے بارے میں پوچھتا ہے, ارے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بروز قیامت میں ان لوگوں کی وجہ سے فخر کرتا رہوں گا کہ ایسے ایسے باکمال لوگ میری امت میں ہیں. یہ حضرت محمد کاکیس. آپ بغداد کی سرزمین پر جب خطاب کرتے تھے تو اس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب علمی کا زمانہ تھا. آپ کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی, 18 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ سے اجازت لینے کے بعد آپ گیلان کی سرزمین سے بغداد کی سرزمین پر آتے ہیں. آپ نے ایک نام سنا تھا حضرت محمد کاکیس کا, ان کا بڑا چرچا تھا, وہ بڑے اللہ والے ہیں, بڑے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں, وہ عراق کے اولیاؤں کے سردار ہیں. غوث اعظم نے سوچا کہ چل کے آپ کی بارگاہ میں ذرا فیض حاصل کر لیا جائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جوانی کا زمانہ ہے, حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. غوث اعظم محفل میں
گئے حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ آپ خطاب کر رہے تھے. خطاب کرتے کرتے نظر جب اٹھائی, نظر ولایت غوث اعظم کے چہرے مبارک پر پڑی تو کہنے لگے اے لوگوں اس لڑکے کو اس محفل سے نکال دو. غوث اعظم کو چند لوگوں نے پکڑ کر محفل سے نکال دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ ناراض نہیں ہوتے ہیں, آپ کے دل میں کوئی بری بات نہیں آتی ہے, آپ پھر دوبارہ مجلس میں آتے ہیں. جیسے ہی آ کر بیٹھے تھے پھر حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو پکڑ کر محفل سے باہر نکال دو. لوگ سوچنے لگے کہ کیسا لڑکا ہے, اس کو ابھی نکالا جا رہا ہے, اس کو شرم بھی نہیں آ رہی, بار بار یہ محفل میں آ جا رہا ہے. حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ آپ اجازت جب دیتے ہیں دوسرے مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر نکال دیا جاتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ناراض نہیں ہوئے, آپ کے دل میں کوئی بات نہیں آئی. تیسری مرتبہ پھر اندر آئے. حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ولایت غوث اعظم کے جب چہرے مبارک پر پڑی تو حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے لوگوں اس بچے کو پکڑو, اس بچے کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے پکڑا, آپ کو لے کر حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ کے قریب ہوئے. حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, غوث اعظم کی پیشانی مبارک کو چومتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے بغداد والوں, اے لوگوں میں نے اس بچے کو 2 مرتبہ اس محفل سے نکال دیا تھا تاکہ تم لوگ پہچان لو, تاکہ اس کی شکل تمہارے چہروں میں تمہارے نظروں میں بیٹھ جائے, تاکہ تم سمجھ جاؤ یہ لڑکا کون ہے, تم اللہ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ اللہ کا ایسا ولی ہے کہ میرے بعد یہ ولیوں کا سردار ہوگا, یہ قطب الاقطاب ہوگا, یہ فرد الافراد ہوگا, اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ بغداد المعلیٰ کی سرزمین پر یہ اعلان فرمائے گا قدمی ہاذی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو تمام اولیاء کرام اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں گے, جو اپنی قبروں میں ہوں گے وہ بھی اپنی گردنیں جھکا لیں گے اور سب کہنے لگیں گے اے غوث اعظم, اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہی نہیں ہے بلال الراس والعین, بلکہ آپ کا قدم مبارک ہمارے سروں پر بھی ہے, ہماری آنکھوں پر بھی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ یہ کہتے ہیں, لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے. حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا عبد القادر, تمہارے جوانی کا زمانہ ہے, میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں, جب ایسا وقت آئے کہ تم بغداد کی سرزمین پر اعلان کرنا تو میری سفید داڑھی کا خیال کر لینا. اور آپ کہتے ہیں کل دیک یسیح ویسکت الا دیکک فانہ یسیح الی یوم القیامت. اے عبد القادر, تمام مرغ بولتے ہیں, بولنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں, وہ ہمیشہ چیختے نہیں رہتے ہیں, وہ ہمیشہ چلاتے نہیں رہتے ہیں. الا دیکک, مگر تمہارا مرغ ایسا ہے, فانہ یسیح الی یوم القیامت, اس لیے کہ وہ قیامت تک چیختا رہے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق محبت اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کی جان عاشق احمد رضا خان یہ پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں مرغ سب بولتے گئے, بول کے چپی رہتے ہیں, مرغ سب بولتے گئے, بول کے چپی رہتے ہیں. ہاں اصیل کے نواسنج رہے گا تیرا, ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا. یہ غوث اعظم کی شان ہے. آج ایک جماعت ایسی بھی ہے, بار بار نام لیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ کو برا بھی لگ جائے. آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ جماعت کیسی ہے. غوث اعظم کا حلوہ جب ہم کھاتے ہیں, غوث اعظم کی دعوت بریانی جب ہم کھاتے ہیں تو مرچا ان کو لگتا ہے. غوث اعظم کی شان یہ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کی ولادت غوث اعظم سے کئی سال پہلے ہوئی, اور آپ کی ولادت جب ہوئی تو آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے کہ آپ جو ہیں غوث اعظم کے پیر و مرشد میں آتے ہیں. یعنی غوث اعظم کے پیر حضرت ابو سعید, ان کے پیر ان
کے پیر آپ بہت پہلے کے ہیں غوث اعظم کے. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد کی سرزمین پر جمعہ کے دن مسجد کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے آنکھ بند ہوئی. آنکھ بند ہو کر آپ کہنے لگے اس کا قدم میری بھی گردن پر بغیر کسی انکار کے ہے, اس کا قدم میری گردن پر بغیر کسی انکار کے ہے. پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے. خطبہ مکمل کیا, جمعہ کی نماز پڑھائی گئی. جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا اے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ حضور ذرا یہ فرمائیے, آپ خطبہ کے درمیان آنکھ بند کر کہنے لگے اس کا قدم میری گردن پر بغیر کسی انکار کے ہے, اس کا قدم میری گردن پر بغیر کسی انکار کے ہے. آخر معاملہ کیا تھا, آخر ماجرا کیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا سننا چاہتے ہو تو ذرا سن لو. جب میں خطبہ دے رہا تھا تو مجھ پر کیفیت جذب طاری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایک چیز ظاہر فرمائی. میں نے دیکھا کہ بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی ایسا آئے گا جو منبر پر بیٹھ کر اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کی تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو تمام اولیاء کرام اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں گے اور سب کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بل علی الراس والعین, اے غوث اعظم آپ کا قدم مبارک ہمارے سروں پر بھی ہے, ہماری آنکھوں پر بھی ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آیا اے جنید وہ بعد میں آنے والا ہے, وہ بعد میں اعلان کرنے والا ہے, وہ بعد میں اپنے قدم کو گردن اولیاء پر رکھنے والا ہے. تو بڑا پہلے کا ہے, تیرے زمانے میں تو وہ پیدا ہونے والے نہیں ہے. تو اپنے گردن پر ان کا قدم کیوں لے گا, تیرے گردن پہ ان کا قدم کس لیے رہے گا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے دیکھا رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو میں نے جب رب کو ناراض دیکھا تو میں کہنے لگا اس کا قدم بغیر کسی انکار کے میری بھی گردن پر ہے, اس کا قدم بغیر کسی انکار کے میری بھی گردن پر ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا, قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا. تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم, تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. قسم دے دے کے کھلاتا ہے, پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. اے غوث اعظم ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, ہم اس لائق نہیں کہ اپنے آپ کو تمہارا آپ کا بندہ کہہ سکیں, لیکن ہمیں آپ سے ڈائریکٹ نسبت نہیں ہے, بلکہ ہمیں آپ کے در کے کتے سے بھی نسبت نہیں ہے, بلکہ ہمیں آپ کے در کے کتے سے, آپ کے در کے کتے کے گردن میں جو ڈوری ہے اس سے نسبت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگر سگے سے گئے مجھ کو نسبت. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں, سیاہکار ہیں, ہم اس لائق کہاں کہ اپنے ہاتھ کو ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ میں دے دیں. ارے آپ کے در کا جو کتا ہے وہ ہمارا پیشوا ہے, وہ ہمارا سردار ہے. تبھی تو بغداد کی سرزمین پر اولیاء کرام قدموں کے بل نہیں بلکہ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں. غوث اعظم آپ کے در پر آئے ہیں, ہم یہاں پر بھکاری بن کر آئے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگر سگے سے گئے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظیم رفیع چلی کھالائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث گیا لاڈلا بیٹا تیرا. اے رضا تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید ہر دگے
مولا تیرا واگا کیا مرتبہ اے غوث کے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ تقریر کے درمیان اگر کسی قسم کی غلطی ہو مولا اپنے محبوب بندوں کو صدقۃ فعل معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضرات بہت ہی بہترین خطاب ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے, اپنے دل کو منور کر رہے تھے. خطیب اہل سنت واعظ بیان عالم آیت قرآن حضرت مولانا محمد حسنین رضا صاحب کے فیض ترجمان سے ایک بہترین خطاب ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے. ایک شعر پڑھتا ہوں حضرت کی دعاؤں کا سہارا لے کر, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم. ظفر بھائی شعر دیکھیے گا. حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم, غنچہ شبر و شبیر ہے غوث اعظم. حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم, غنچہ شبر و شبیر ہے غوث اعظم. اور پیر جتنا بھی بڑا ہو اس کو کہنا ہوگا, پیر جتنا بھی بڑا ہو اس کو کہنا ہوگا, سب پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم. پیر جتنا بھی بڑا ہو اس کو کہنا ہوگا, پیر جتنا بھی بڑا ہو اس کو کہنا ہوگا, سب پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم. ایک شعر اور اگر آپ کی اجازت ہو ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. نعت پاک کا ایک شعر. زمین تا عرش بری لامکاں سے گزرے گئے, زمین تا عرش بری لامکاں سے گزرے گئے, جہاں سے کوئی نہیں گزرا وہاں سے گزرے گئے. زمین تا عرش بری لامکاں سے گزرے گئے, جہاں سے کوئی نہیں گزرا وہاں سے گزرے گئے. اور میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا, میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا, کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے گئے. میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا, کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے گئے. اور یہ شعر جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں معاذ اللہ ان کے لیے. زمین تا عرش بری لامکاں سے گزرے گئے, جہاں سے کوئی نہیں گزرا وہاں سے گزرے گئے. میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا, کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے گئے. اور تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو, تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو, تمہارے باپ کبھی آسمان سے گزرے گئے. تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو, تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو, تمہارے باپ کبھی آسمان سے گزرے گئے, تمہارے باپ کبھی آسمان سے گزرے گئے. آئیے حضرات ایک مداح رسول جو خصوصی مہمان کے طور پر رہ گئے ہیں, میں گزارش کرتا ہوں ثنا خان مصطفیٰ واصف شاہ ہدا اسیر حضور اشرف ملت محترم بڑے بھائی محمد توصیف اشرفی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت آواز سے نبی لہجے سے ہم سامعین کے دلوں کو نوازے. آئیے ان کے استقبال کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذرا اور اپنی آواز کو بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فدائے خاک دیار حبیب بیٹھے گئے, خدا کا فضل ہے سب خوش نصیب بیٹھے گئے. فدائے خاک دیار حبیب بیٹھے گئے, خدا کا فضل ہے سب خوش نصیب بیٹھے گئے. اور سناؤ نغمہ نعت رسول یوں توصیف, لگے کہ گنبد خضرا کے قریب بیٹھے گئے. دولت اسٹیٹ کے لیے افروز حضرت مولانا حسنین رضا صاحب خطیب و جمعہ مسجد ابراہیم اور دیگر سنی عوام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کافی وبرکاتہ. دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت خاموش سن رہے ہیں. ایک اعلان جو کمیٹی کی جانب سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی توصیف اشرف صاحب نعت و منقبت کے اشعار آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کریں گے. اس کے بعد میلاد شریف کی بھی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں بھی شرکت کریں اور بیٹھے رہیں. میلاد شریف سنیں گے، اس کے بعد فاتحہ خوانی کا اہتمام ہے، اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا اور آپ حضرات انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر زبردستی لے آ کر بیٹھا دیا گیا، ایسا نہیں ہے؟ تو بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کافی دیر سے ثنا خاں نعت سنا رہے تھے، منقبت سنا رہے تھے، خطیب صاحب تقریر کیے، لیکن آپ چپ کی چپ. مجبوری میں نہیں نا ہے؟ نہیں نا؟ تو محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. باوا سے بلند پڑے سبحان اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم